غزہ امن معاہدے کے لیے ٹرمپ نے جو 20 پوائنٹس دیے وہ منون ہمارے نہیں ہیں، یہ وہ ڈرافٹ نہیں جو ہم نے تیار کیا تھا۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں وضاحت دے چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے، غزہ کی تعمیر نو کی جائے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے، مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان، کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، دہائیوں سے ہمارا سعودیہ سے جو تعلق ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ غزہ امن معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ایسے حساس قومی معاملے پر آئیں بائیں شائیں کرنے سے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے غزہ امن معاہدے سے متعلق بیان پر سخت تنقید، کہا اتنے بڑے فیصلے بغیر مشاورت کے کیے جا رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ سے بات ہوئی، نہ اتحادیوں سے، نہ قوم کو اعتماد میں لیا گیا۔ اگر فلسطینیوں کی مشاورت کے بغیر کوئی معاہدہ کیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں مانا جائے گا جس میں فلسطینیوں کی رائے شامل نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شمع جنیجو کے ذکر پر ایوان میں وضاحت دے دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شمع جنیجو کے ذکر پر پہلے طنزیہ جواب دیا اور کہا کہ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے؟ اقوام متحدہ میں جو وقت جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے، ہم نے شمع جنیجو کا نام اس وقت میں نہیں بھیجا تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ ان کا بہت سا اسٹاف ہوتا ہے۔ پنجاب کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کو جواب دوں گی، آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر ایک بار پھر تنقید، کہا پنجاب میں آفت آئی تو ایک صوبے کے لوگوں نے غلط تنقید کی، جب میں پانی کی بات کرتی ہوں تو جاتی عمرہ کی نہیں، پورے پنجاب کے سیلاب کی بات کرتی ہوں۔ کہتے ہیں مریم نواز معافی مانگے، مریم نواز کیوں معافی مانگے؟ معافی آپ کے ترجمانوں کو مانگنی چاہیے، پورے پنجاب کی ترقی میرا مشن ہے۔ تقریر سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب خود کی تعریف کرنا بھی نہ بھولیں، کہا لوگ لاہور آتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے ملک میں آ گئے، لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہمیں دے دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس، پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر قومی اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر بولے جب تک تبدیلی نہیں آتی ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بعد ازاں حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ گزشتہ روز مریم نواز نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی پنجاب کے خلاف بات کرے گا تو بطور وزیر اعلیٰ خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ جن کو چندے اور امداد کھانے کی عادتیں پڑی ہوں وہ دوسروں کو بھی یہی درس دیں گے، سینئر وزیر پنجاب عظم و بخاری کا مزمل اسلم کے بیان پر رد عمل، پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کے پی میں دہشت گردی، کرپشن، لاقانونیت روزانہ دروازے پر دستک دیتی ہے لیکن وہاں کی حکومت اس پر کوئی بات نہیں کرتی۔ سوال اٹھایا بونیر، سوابی اور سوات میں سیلاب سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے، کیا کے پی حکومت نے ان متاثرین کی امداد فراہم کی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کے نام پر قرض یا امداد نہیں مانگیں گی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو ملک سے مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دھاوا، صحافیوں پر تشدد کا معاملہ، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم اینڈ نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ صحافی تنظیمیں واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا شاخسانہ قرار دیا، کہا صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری بند کیا جائے، صحافیوں کو دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے۔
رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردی سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ صحافیوں کی عزت اور تکریم میرے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ میں خود بھی صحافی رہ چکا ہوں۔ پریس کلب پر پولیس دھاوے کی انکوائری کر رہی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد پولیس کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ صحافیوں پر تشدد کے واقعے پر آئی جی اسلام آباد نے تحقیقات کا اعلان کر دیا، کہا اس سلسلے میں تمام صحافتی تنظیموں سے رابطے میں ہیں۔ پولیس کو تشدد کی اجازت کس نے دی؟ صحافی کا سوال۔ آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ انکوائری ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گی۔ مظفر آباد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور جاری۔ حکومتی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا، ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں۔ عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور ہو چکے، چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں، ان پر بات چیت جاری ہے۔ سمجھتے ہیں تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ امید ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرے گی۔ آزاد کشمیر میں امن کے لیے حکومتی کمیٹی مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہو گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ امید ہے کہ مسئلہ پر امن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا دشمن ملک ہمارے عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، باہمی افہام و تفہیم سے اصل مسائل حل ہونے چاہیے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے ڈائیلاگ کے ذریعے حل نکالیں گے، اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا۔ کشتیوں میں سوار 450 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ قافلے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت 500 کے قریب افراد سوار تھے۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جیم کر دیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، امدادی کشتیوں کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی فوج کو شاباشی۔ عالمی سمود فلوٹیلا سے گرفتار سینیٹر مشتاق سمیت دیگر پاکستانیوں کی رہائی کے لیے اقدامات شروع۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی رہائی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خطے میں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا اسرائیل کی جانب سے سمود فلوٹیلا کو روکنے پر رد عمل۔ بلاول بھٹو نے کہا، اشیاء خورونوش اور ادویات کبھی بھی کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی گرفتاری کو بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے زیر حراست تمام افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 ہفتے کے طویل غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی سیکیورٹی معاہدہ کیا۔ دورہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز کی ملاقات۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ کے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ مریم نواز نے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا لیکن ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا انخلا آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ پنجاب میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری۔ اب تک متاثرہ 81,000 سے زائد افراد کی تفصیلات جمع ہوئی۔ اب تک 53,985 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی ہوئی۔ پی ڈی ایم پنجاب نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سیلاب سے متاثرہ 24,246 تباہ حال مکانات کا ڈیٹا جمع۔
1057 افراد کے 3945 مویشی فلڈ کے دوران بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے. تاہم تباہ مکانات اور ہلاک مویشیوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کا 47 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ شامل. جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اپنی الگ وجوہات تحریر کریں گے. آئینی بینچ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا، اکثریتی فیصلے میں عدالت نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا. عدالت نے واضح کیا آئین کو تشریح کے نام پر ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل نہیں. سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کے خلاف درخواست پر فیصلہ معطل کر دیا. عدالت نے سینڈیکیٹ اور انفیئرمنس کمیٹی کی سفارشات پر مزید کسی کارروائی سے بھی روک دیا. رجسٹرار جامعہ کراچی پروفیسر عمران صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ انہیں نوٹس ملا ہے اور جواب دینے کے لیے مہلت درکار ہے. عدالت نے فریقین کو جواب کے لیے وقت دیتے ہوئے آرڈر معطل رکھا. جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ متاثرہ درخواست گزار کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے اور ذاتی مفاد کے تحت کارروائی نہیں ہونی چاہیے. عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے. تاہم وکیل صفائی کوثین مفتی کی عدم حاضری کی وجہ سے سماعت نہ ہو سکی. عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے وکیل وقت پر نہ پہنچے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی. ایف بی آر نے پرانی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی. امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 کے تحت مخصوص شرائط کے ساتھ گاڑیوں پر ڈیوٹی لاگو ہوگی. کمرشل بنیادوں پر درآمد کی جانے والی گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کے دائرے میں شامل. کسٹم ایکٹ 1969 کے تحت وفاقی حکومت نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. دوحہ میں 6ٹی عالمی وزارتی کانفرنس برائے مینٹل ہیلتھ کا انعقاد. ڈاکٹر وزیر مملکت صحت ڈاکٹر مختار بھرت نے پاکستان کی نمائندگی کی. پاکستان کے عالمی عزم اور ذہنی صحت کے نظام کی توثیق. مختار بھرت نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حصول کے لیے قومی ترجیح سمجھتا ہے. پاکستان کو مالی مشکلات، سیلاب کے بعد کی بحالی اور طبی عملے کی کمی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. کور کمانڈر پشاور کا یونیورسٹی آف پشاور کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ انٹریکٹو سیشن میں شرکت. کور کمانڈر نے صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر جامع اور مؤثر خطاب کیا اور جامعہ پشاور کے تحقیقی اور تعلیمی کردار کو سراہا. کور کمانڈر پشاور نے ملکی امن و امان اور سیکیورٹی چیلنجز پر طلباء کے سوالات کے جوابات دیے. طلباء نے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ انٹریکٹو سیشن کو خوشائند قرار دیا. کہا، سیشن میں ہماری پاک فوج سے متعلق غلط فہمیاں دور ہوئیں اور ڈس انفارمیشن کا خاتمہ ہوا. طلباء نے مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فیس لیس چالان کے ریٹس جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل اوور اسپیڈنگ پر 5,000 جبکہ کار اوور اسپیڈنگ پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. ممنوع جگہ پر اوور ٹیکنگ کرنے پر موٹر سائیکل پر 5,000، کار پر 10,000 جرمانہ ہوگا. ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل پر 5,000، کار پر 10,000 جرمانہ ہوگا. ایف آئی اے کراچی زون کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد. 3 ملزمان گرفتار. ایف آئی اے کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری. ملزمان کے قبضے سے 4 کروڑ 35 لاکھ روپے اور 2,000 سعودی ریال برآمد. موبائل فونز اور دیگر شواہد بھی حاصل کر لیے گئے. ابتدائی تفتیش میں ملزمان حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث پائے گئے. دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری.
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں معصوم بچے پر خاتون ٹیچر کا تشدد، ویڈیو وائرل۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ سندھ امپاورمنٹ ایکٹ 2018 سمیت تشدد کی دفعات شامل۔ ادارے کی انتظامیہ نے خاتون ٹیچر کو برطرف کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے تشدد کرنے والی ملزمہ کو بہت جلد گرفتار کیا جائے گا۔ مغربی ہوائیں پنجاب میں داخل، بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ پی ڈی ایم نے پنجاب میں 7 اکتوبر تک بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ راولپنڈی، مری، گلیات سمیت بالائی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ جنوبی پنجاب میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سندھ کے مختلف اضلاع سمیت کراچی، ٹھٹھہ اور مٹھی میں بارش کی توقع۔ شمال مشرقی بحر عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا 5واں الرٹ جاری۔ ڈپریشن کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب میں موجود طوفان سائیکلون شکتی کے نام سے جانا جائے گا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور بارش متوقع۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ طوفان کی شدت 125 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ گئی۔ سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی سسٹم کی مکمل نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ غزہ میں مکمل امن حاصل کریں گے جو حیرت انگیز کامیابی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید اور توقع ہے کہ حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے۔ اسرائیل کی جانب سے عالمی دباؤ اور انسانی حقوق کے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 53 فلسطینی شہید۔ شہداء میں بھوک قحط کے حصول کی کوششیں کرنے والے 13 افراد بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,000 سے زائد ہو گئی۔ 1,68,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے سینئر رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اسرائیلی مطالبہ ہے کہ حماس فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے غیر مسلح ہو جائے۔ یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ دنیا کے کسی بھی مزاحمتی تحریک نے آزادی سے قبل اپنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اپنے ہتھیار صرف اسی صورت میں چھوڑے گی جب ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے نیٹو پر روس کے حملوں کی تیاری کو بکواس قرار دے دیا۔ سوچی میں خارجہ پالیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ یورپی ملک جو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ روس حملہ کرے گا۔ اگر وہ واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں تو یا تو وہ انتہائی نااہل ہیں یا پھر وہ صرف بے ایمان ہیں۔ مینچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر حملے کا واقعہ، ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت کر لی گئی۔ 35 سالہ جہاد الشامی نامی شخص برطانوی شہری نکلا۔ آبائی تعلق شام سے بتایا گیا۔ گزشتہ روز واقعے کے دوران حملہ آور نے گاڑی راہگیروں پر چڑھا دی اور ایک سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ واقعے میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں مشتبہ حملہ آور بھی مارا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں خود ساختہ بادشاہت ختم، دعوے دار افریقی قبیلہ گرفتار۔ اسکاٹ لینڈ کے سرحدی علاقے میں ایک افریقی قبیلے نے خود ساختہ بادشاہت قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا جسے کنگڈم آف کبالہ کا نام دیا گیا۔ یہ قبیلہ چند افراد پر مشتمل تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ 400 سال قبل اپنی زمین واپس لینے آئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کئی وارننگز کے باوجود قبیلے نے جگہ خالی نہیں کی۔ پولیس اور امیگریشن حکام نے چھاپہ مار کر بادشاہت ختم کر دی۔ کارروائی میں قبیلے کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے دوران کومنٹیٹر ثنا میر کے بیان پر بھارت میں ہنگامہ۔ ثنا میر نے پاکستانی کرکٹر نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے بتایا۔
بھارتی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع ہو گئی۔ سابق کرکٹر سن امیر نے وضاحت بیان میں کہا کہ بطور کومنٹیٹر کھلاڑیوں کے علاقوں کا ذکر کرنا معمول کا حصہ ہے۔ دیگر ریجنز کی کھلاڑیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ معاملے کو سیاسی رنگ دینا درست نہیں۔ مقصد کھلاڑی کے شاندار سفر اور مشکلات اجاگر کرنا تھا، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں۔